السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طور، اور آج ہم آیت نمبر 38 سے 49 تک کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے پچھلا سبق ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور اس سوال میں جھنجھوڑنا بھی ہے، نفی بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے۔ یعنی ہمیں بہت سے طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل کام جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے، اپنے رب کا بندہ بن کے رہنا، اور اپنی تمام خواہشات کو، تمام سوچوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، اس بات کو سننا، سمجھنا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سٹیٹس کو سمجھنا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، وہ غور سے سنتے ہیں اس پر چڑھ کر، بس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا کوئی دلیل کھلی، بسلطان مبین۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، یعنی ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے جیسے ان کو پروفٹ کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم خود سیڑھی سے چڑھیں گے اور ہم اللہ کے فیصلے سن لیں گے۔ یعنی وہ ساری خبریں خود ان کو پہنچ رہی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر وہ اتنا کچھ سن رہے ہیں تو پھر کوئی دلیل لائیں نا، کوئی بات بتائیں نا، کوئی صحیح اوتھینٹک چیز ان کے سامنے ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے بھی ایسے ہی مسئلے مسائل لوگوں کے آتے ہیں، یعنی کوئی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے اچھا آپ درس پہ جاتے ہیں؟ نہیں نہیں میں تو نہیں جاتی۔ اچھا آپ قرآن سنتے ہیں؟ نہیں، میں تو خود بیٹھ کے پڑھتی ہوں، مجھے تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسے شخص سے پڑھنا جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے لگائی ہوئی ہو، اور اس نے وہ ایک عالم کے درجے پہ ہو، اور اس کو علم بہت زیادہ ہو، اور ہم جو بیٹھ کر اپنے حساب سے توڑ جوڑ کر رہے ہیں، اس میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو نہیں سننا چاہتی، بس اچھا انسان بن کے رہنا چاہیے۔
تو اچھا انسان بننے کا ہر شخص کا جب کرائیٹیرین ڈفرینٹ ہو جائے گا تو اس کے مطابق ہم کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو یہ کچھ ایسے جو ہیں اہم امور ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہاں غور و فکر کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، ام لہ البنات ولکم البنون. تو اب یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں اور بیٹوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان کے ایک عقیدے پہ ضرب لگائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جو کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کچھ وہاں پہ قبیلے ایسے تھے جو ان کے بت تھے، لات، عزا، منات، ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت لاڈلی ہوتی ہیں تو وہ اس سینس میں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اس حقیقت کی طرف ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹی کمتر نہیں ہے، لیکن تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو پسند نہیں کرتے ان کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہو. یعنی جو باتیں، جو لاجک وہ لے کر آ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں اور ان کو جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، لاجک کچھ لے کر آ رہے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی فورم پہ کوئی انسان جب دلیل سے بات کرتا ہے اور وہ دلیل قرآن اور حدیث سے آتی ہے، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جب واضح دلیل نہیں ہوتی وہ کوئی بھی بات سامنے لا کر کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیٹ از ناٹ اے ویل گراؤنڈڈ تھنگ. لوگ بھی جب سنتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر تو وہ تاوان سے بوجھل ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا کیا رویے ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں. جیسے ابھی ہم جو بیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ جب کسی کو بھی یہ خبر دی جاتی ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. تو اپنے لیے تو ان کے یہ رویے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو ہی باعث آر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کن کن باتوں کو پسند کریں. اور اسی طرح اس آیت میں جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتے، لیکن وہ کس بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ کسی کی بھی انسان کی اوتھینٹسٹی کو پروو کرتا ہے. جیسے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کسی سے کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، کبھی کوئی اجرت نہیں مانگی، کبھی کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگا، اور اپنی بات بس لوگوں کو کنوے کی اور لوگوں کو کہا کہ آپ اس خیر کی طرف آئیں. جبکہ اگر ہم کاہن کو دیکھیں، نجومی کو دیکھیں، شعراء کو دیکھیں تو وہ تو ہر چیز کے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. آج کل روحانی علاج کے لیے بھی لوگ بہت سا پیسہ جو ہے وہ لیتے ہیں. یعنی ایک تو وہ انسان ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے اور وہ پروفیشنل طریقے سے کہیں بیٹھتا ہے اور اس کے لیے اس کی کوئی فی ہوتی ہے جو کہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک طریقہ کار ہے علاج کا. لیکن ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کا درس دینے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیسے ملیں، یا یہ کہ آپ لوگوں سے بڑے بڑے چندے، بڑے بڑے فنڈز جمع کرتے ہیں اور پھر ان فنڈز کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی بھی کوئی آپ کے پاس صحیح دلیل نہیں ہوتی، آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو کہ دین کا کام پیورلی اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، وہ پیسہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہاں سے مجھے دنیاوی حساب سے کس طرح سے فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دین کی بات کو صحیح طرح لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور یہی جو دین کی بات پہنچانا ہوتا ہے یہ اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم ایک چندہ باکس رکھیں اور چیریٹی باکس ہو اور لوگوں سے کہیں کہ جی آپ اس کے لیے ڈونیٹ کریں. آپ کام ہی اتنا اچھا کر دیں کہ لوگ آپ کو خود دینا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے دین کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے بھی بہت سے پروجیکٹس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو دینی کام ہوتے ہیں وہ نان پروفٹ والے ہوتے ہیں. آپ نے جو کام بھی کیا صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا، جب آپ کو پروفٹ نہیں مل رہا تو نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کوئی کام کرتے ہیں. تو یہ جو بیلنس ہے جو ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک انسان بے لوث طریقے سے ہمیں کوئی کلام اللہ کا سکھا رہا ہے، بے لوث طریقے سے کام کر رہا ہے، اور دیکھیں اس کی زندگی میں تو اللہ برکت بھی ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس نے ہی تمام لوگوں کی تمام مسائل کو پورا کرنا ہے. لیکن ان لوگوں کو لاجیکلی سکھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان آپ سے کیوں آپ کی خیر خواہی چاہے گا، کیوں آپ کو روکے گا جبکہ آپ اسے فل ایٹیچیوڈ دے رہے ہیں.
گھروں میں بھی کبھی کبھی جب مائیں مجھ سے بات کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو کچھ بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا نماز کے لیے کہتے ہیں، تو بچے بہت برا ایٹیچیوڈ دیتے ہیں. تو میں کبھی کبھی ان بچوں کو بٹھا کے یہی بات کرتی ہوں کہ بیٹا، آپ کی مدر جو ہیں وہ آپ کو کیوں بار بار کہتی ہیں جب کہ آپ منہ بناتے ہیں، ایٹیچیوڈ دیتے ہیں، کبھی کبھی دروازہ زور سے بند کرتے ہیں، کبھی آنکھیں رول کرتے ہیں، کیوں آپ کی والدہ تڑپ تڑپ کر پھر بھی آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا مسجد چلے جاؤ، بیٹا اپنا سر کور کر لو، بیٹا ایسے کپڑے نہ پہنو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم آپ کو بتا رہی ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو نہیں اچھا لگنا، لیکن پھر بھی وہ باتیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں. جو دنیاوی اغراض کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ تو اگر دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی ایٹیچیوڈ مل رہا ہے، کوئی آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی ان کو نام یا القاب دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جاؤ بھئی جو مرضی کرنا ہے کرو، میں کیوں کسی کے معاملے میں پڑوں. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 41 کو ہم دیکھتے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ غیب جو ہے وہ تو لوگوں کے پاس نہیں ہے. غیب کہاں پہ ہے؟ غیب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ رکھا ہوا ہے. تو جب ان کو وہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اتنا انڈیفرنٹ ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، ابھی آگے کیا ہونے والا ہے، اس موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جو ان کو بتا رہا ہے؟ اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ بول دینا کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، لیکن کہاں غفور و رحیم ہے؟ کہاں پہ پکڑ ہوگی؟ پھر اللہ نے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ کیوں دیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں خاموش، پڑھتے نہیں. ہم کہتے نہیں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس معافی مانگیں گے اور بس فارغ ہو جائیں گے. یہ کانسیپٹس ہم نے کہاں سے نکال لیے؟ کیا لاجک ہے ہمارے پاس جس کی بنیاد پر ہم اس قسم کے فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں؟ نماز پڑھی نہ پڑھی لیکن کہہ دیا دل صاف ہونا چاہیے. کسی کو جو مرضی بات بول دی اور کہا کیونکہ بیٹا میں سچی ہوں نا تو میں تو بس منہ پہ مار دیتی ہوں بات. اور کیونکہ سچا جو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے نا انسان. نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سنت کا طریقہ کیا ہے. جب بھی آپ نے کسی کو کوئی بہت مشکل بات جو ہے جو اس کو اچھی نہیں لگے گی وہ کرنی ہے، کس طرح لوگوں کا دل نہیں توڑنا ہے، تو بہت کچھ ہے سیکھنے والا. لیکن ہم نے تو اپنے فیبریکیٹڈ قسم کے آئیڈیاز نکالے ہوئے ہیں. آئی تھنک، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے، ایسے نہیں ہے. میں نے خود سے تفسیر پوری پڑھی ہے، استاد کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، سیکھی نہیں ہے، مختلف تفاسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو بات کی سمجھنی ہے کہ کیا انسان خود سے سب کچھ گھڑ رہا ہے، خود سے سب کچھ لکھ رہا ہے اور خود سے ہی قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دے گا؟ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا وہ ارادہ کرتے ہیں ایک چال کا تو جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں کی چالیں کیسے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیں. جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی پیغام آتا تھا اور دیکھتے تھے کہ لوگ اس کا اثر لے رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کرنا شروع کر دیتے تھے اور وہ دارالندوہ میں جمع ہو جاتے تھے. اور ہمیں ایک بہت مشہور واقعہ سیرت میں سے ملتا ہے جس میں تھا کہ سب قبائل کا ایک ایک نمائندہ جو تھا وہ آیا، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اس میں ایک شخص باہر سے آیا تھا، وہ ابلیس تھا. وہ ایک انسانی شکل میں وہاں آیا اور وہاں پہ بہت سی سازشیں ہو رہی تھیں اور بہت سے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسی کیسی چالیں چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ طور جو ہے یہ تو بہت ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یعنی انڈیکیشن کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کیسے لوگوں کے رویے ہوں گے، کس ڈائریکشن میں سب کچھ جائے گا، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اب وہ مشورہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو قید کر لیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا قید کریں گے تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑوا لیں گے کیونکہ ٹرائبل سسٹم تھا، بہت اسٹرانگ سسٹم تھا. کوئی کہہ رہا ہے ان کو ایگزائل کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے کسی اور جگہ جائیں گے تو وہاں لوگوں کو امپریس کرنا اور انفلوئنس کرنا شروع کر دیں گے. فائنلی وہ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے.
لیکن کسی نے کہا کہ اگر ہم انہیں قتل کریں گے تو بنو ہاشم کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابو جہل نے اس وقت کیا رائے دی کہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ 40 جوانوں کو ہم کھڑا کرتے ہیں اور ہر قبیلے میں سے جو آئیں گے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں گے، اور جب آپ کعبہ کی طرف جائیں گے اور اکٹھا حملہ کر دیں گے۔ اب اگر سارے کے سارے قبیلے انوالو ہو جائیں گے تو بنو ہاشم جو ہے وہ کس کا مقابلہ کریں گے؟ ابھی وہ ایسی چالیں چل رہے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ام یریدون کیدا، کہ وہ جو ارادہ کرتے ہیں ایک چال کا، تو وہ چلیں چال اپنی، لیکن اللہ کے تعالیٰ کے پاس ایک ماسٹر پلان تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہجرت کی شکل میں پھر وہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب لوگ، جتنے لوگ یہ چالیں چل رہے تھے، یہ بدر کے موقع پہ جو ہے وہ سب ختم ہو گئے، سب کے سب مارے گئے۔ اور کون، اور جو ابو لہب جو تھا وہ بچا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بعد میں کتنی ذلت کی موت ملی، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی سب سلامتی کے ساتھ۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے سوائے اللہ کے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑے دعوے ہیں نا، کتنی بڑی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 15 دفعہ ہیں، 15 دفعہ جھنجھوڑا گیا ہے بہت امپورٹنٹ میسیجز کے ساتھ، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ فیصلے کر سکتے ہیں، کون ہے جو ان کی بیکنگ پہ موجود ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ پھر آیت نمبر 44 آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، وہ کہیں گے یہ بادل ہے تہ بتہ، یعنی آسمان سے کوئی بھی چیز گر رہی ہو، ہٹ درمی جو ہے نا ان کی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت معجزے مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادل آ جائے اور اس طریقے سے آ جائے پھر ہم سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے۔ اگر ہم قوم عاد کو دیکھیں، انہوں نے بھی یہ کیا، باقی اقوام بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فرعون کو بھی دیکھیں، اس کے کتنے دعوے تھے لیکن کیسے پانی میں وہ ڈوب گیا۔ لیکن قریش کے بارے میں اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا دل اس قدر سخت تھا، اس قدر تنگ تھا کہ وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور تکبر پہ تکبر کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ جو رویہ ہے، جس میں انسان اتنا ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اتنے تکبر میں چل پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بہت سے ایسے کلیم کر دیتا ہے جس کی نہ تو کوئی بیس ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑا مجرم بھی بنا لیتا ہے۔ آیت نمبر 45، پس چھوڑو انہیں یہاں تک کہ وہ جا ملے اپنے دن سے، وہ جو اس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یومہم، جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، موت کا دن بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ دن بھی ہو سکتا ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ وہ دن بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس میں بدر کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل دن تھا۔ اصل بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے جن کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب آپ ان کی باتوں کو اگنور کریں۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کو زبردستی کوئی کام نہیں کروایا جا سکتا۔ ہم ایک حد تک کسی کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں لگے کہ اب ہم نے جتنا بتانا تھا وہ بتا دیا، تو پھر تھوڑی سی خاموشی۔ اور کئی دفعہ ہم اس کو آج کے دور میں کہتے ہیں لیٹ دیم لرن تھرو دا کانسیکوینسز۔ جیسے ایک بچہ ہے، آپ اسے پڑھائی کروا رہے ہیں اور آپ اسے بار بار کہتے ہیں بیٹا پڑھائی کرو، مجھے نظر آ رہا ہے پڑھائی نہیں کر رہے، بچے بحث 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 کرتے ہیں، اور پھر ہماری راتوں کی نیند، ہمارا دن کا کھانا پینا، کام سب خراب، ہم اتنے پریشان، اس کے کریئر کا کیا بنے گا؟ بچہ آرام سے گیمز کھیل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، پیزا آرڈر کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، فیل ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اماں ابا نے پھر کہیں میرا ایڈمیشن کرا دینا۔ لیکن اگر آپ پریشانی چھوڑ دیں، اس کو سمجھائیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں، اس کا رزلٹ جو آئے پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کریں کہ ہاں بھی آگے آپ نے کیا کرنا ہے، اور غلط انویسٹمنٹ اس کے ساتھ نہ کریں، تو تبھی اس کو جھٹکا لگے گا اور وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ناکام آئے گی انہیں چال ان کی کچھ بھی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی بھی مدد دیے جائیں گے۔ تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نا دنیا میں، اس کو بہت سے مواقع مل رہے ہوتے ہیں، وہ سپیس مل رہی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بدلے، اپنے کوئی خاص کام کرے، لیکن توبہ کا وقت اگر ختم ہو گیا تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، پھر انسان اپنے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔
آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب ہے علاوہ اس کے، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جو کچھ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت سا عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں کس کس طرح کے ظلم ہیں جو کہ انسان کرتا ہے، اللہ کی حدود توڑتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، انسانوں پہ ظلم، جانوروں پہ ظلم، اپنی ذات پہ ظلم، اور ظلم کی سزا ہمیشہ ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں زندگی کے ہمارے کیسے ادوار ہوتے ہیں، ہم دنیا میں ہیں، پھر ہم قبر میں ہیں، پھر ہم آخرت میں ہیں۔ دنیا میں جب ہم ہوں گے نا تو روز کوئی نہ کوئی آزمائش ہمارے سامنے آئے گی ہی آئے گی۔ کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کبھی بدگمانی ہو جائے گی، کبھی کوئی غلط ریئیکشن ہو جائے گا۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے ہمارا نفس بھی ہمیں کچھ چوکے لگائے گا، لیکن جب انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ضرور بھگتتا ہے جب تک کہ وہ توبہ استغفار کی طرف نہ چلا جائے۔ اور دنیا میں عذاب کس طرح کا ملتا ہے، کیونکہ کہا گیا نا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، بیماری آ جاتی ہے، بھوک ہے، زلزلے ہیں، حادثات ہیں۔ اصل یہ کہ انسان کی پکڑ تب ہوتی ہے جب انسان اپنے ان غلط کاموں کو کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ظلم کرتا ہے تو اس کا دنیا میں بھی عذاب اور مشکلات رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے وہاں پہ بھی عذاب کی ایک شکل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ شامل کریں۔ اور اگر ہم مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں ذرا اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت طرح کے عذاب آئے، جیسے قحط آ گیا، پھر بدر کا دن دیکھیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا عذاب کا تھا کہ ان کے سارے سردار جو تھے وہ مارے گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انسان کوئی غلط فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے ساتھ تعریف کے اپنے رب کی جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی ساری باتیں کر کے جس میں لوگوں کو اتنا سمجھایا گیا، اتنی بات بتائی گئی، اتنی جو کچھ بھی لوگ ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں ان کو جھنجھوڑا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب کو جو ہم دین کا کام کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ مخالفتیں جتنی بھی ہیں لیکن ہم کیا کریں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، بھی آیوننا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہی ہیں۔ اور اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے، نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ بھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو جو انسان خالص ہو کر اللہ کے لیے کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتی، اور دشمن جو ہے وہ اپنا نقصان اٹھاتا ہے۔ اور اس میں پھر کرنے کا کام کیا ہے، آپ کڑھیں نہ، آپ اپنا موریل کم نہ کریں، ڈی موٹیویٹڈ نہ ہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اللہ کی تسبیح جب آپ کھڑے ہوں، جیسے زیادہ تو اس سے مراد نماز آ جاتی ہے، لیکن کھڑے ہونے کا مطلب ہے جب آپ ایکٹیو فارم میں ہوں، مجالس میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ نماز شروع کرتے تھے تو تسبیح سے شروع کرتے تھے، جس کو ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو آپ دیکھیں، اور ہم رکوع میں جاتے ہیں تب بھی ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم مجلس کے کفارے کی دعا جو ہے وہ بھی ہم اللہ کی تسبیح سے کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کو اپنے رب سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی آپ کو کمی کوتاہیوں کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو تھام لیں ایسی تمام سچویشن میں۔ اب دیکھیں ہماری زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کوئی ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں کریٹیکل ریمارک دیتا ہے، میں کہ سسرال کی جنگ میں ہو رہا ہے، مرد حضرات آفس میں جاتے ہیں وہاں ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی تنقید کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ یہی فارمولا ہے، اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 48 سورہ طور، کہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے
اور بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے صبر کے ساتھ، اسٹیبلٹی کے ساتھ، ویل گراؤنڈڈ ہو کر دین کا کام کرنا ہے. اور جہاں پہ مجھے لگے کہ مجھے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دعاؤں کا اہتمام اور تسبیحات، اللہ کی بڑائی کو یاد کرنا ہے. یہ وہ والی تسبیحات ہیں جن کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور پھر آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں پہ اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا، اور رات کو پس تسبیح کیجئے اس کی، اور پلٹنے کے بعد ستاروں کے، وَمِنَ اللَّيْلِ. یعنی تسبیحات کی اتنی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ تہجد کے وقت، قیام اللیل کے لیے، نوافل کا اہتمام کرنا. آپ دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی اتنی زیادہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم کتنے دکھی ہیں، کوئی ایسی پوسٹ لگاتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا جا کے روتے رہتے ہیں. اچھا، یہ بھی گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ رات کو تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، پھر دوائیاں لینے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس وقت کو استعمال کریں، یہ آپ کا قیمتی وقت ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ باقی سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں بسترے سے، آپ تسبیحات کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، آپ کو جو چیز پریشان کری اپنے رب کے سامنے بیان کریں. تو تسبیح جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ان تسبیحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فجر کی 2 سنتیں نا، ان کی بھی بہت اہمیت آتی ہے. اور تسبیح غموں کا علاج ہے. ایون اگر آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا. تو رات کی تنہائی میں جو ہے وہ آپ تسبیحات کریں. تو آسمان اور زمین کی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہ رزق کی کنجی ہے. آپ تسبیحات کرنا شروع کریں، آپ کے زندگی میں برکت آ جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں تسبیحات بہت زیادہ کرتے تھے. اس سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، دل کی تنگی اور گھٹن جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو صدقہ دیں تب بھی تسبیحات کریں. سبحان اللہ کہنے سے کیسے ہوتا ہے، نیکیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور گناہ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور ایک بار تسبیح کرنا جو ہوتا ہے، زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. کئی تسبیحات زبان پہ اتنی ہلکی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کو آگ سے بچانے کا جو ذریعہ ہے وہ بن جاتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صبح شام کی جو دعائیں، ان میں تسبیحات بہت ساری آتی ہیں. خاص طور پہ جیسے آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر صبح شام پڑھا جائے 100 بار تو بہت گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہم اس صورت کو اگر دیکھیں تو یہ ایمان کو بہت زیادہ تر و تازہ کرنے والی صورت ہے. اور اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے. جنت اور جہنم کا بہت ذکر آیا ہے. کائنات کی نشانیوں سے بہت سے اسباق ہمیں دیے گئے ہیں. اور بات کس پہ ختم ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت ساری اپوزیشن میں کیا رویے ہونے چاہیے، اس پہ ہمیں غور و فکر کریں. جبیر بن مطعم جب مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہ سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور جب کچھ ایسی آیات تھی جب اس پہ آپ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل جو ہے نا وہ اڑ جائے گا، اور کہیں ابھی نہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان داخل ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. لیکن ہم ایسی صورتیں پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اس میں تو شاید نارمل سی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی ان آیات کی گہرائی تک پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.